نبی کی حرمت پہ کبھی سودے بازی نہ کرنا، ایڑی رکھنی۔ اب یہ جو منظر نبی اور صدیق کی محبتوں کا یہ منظر، یہ کالے سے کیسے برداشت ہوگا؟ وہ آ گیا ادھر سے کالا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، اسنیک، اچھا اردو میں کیا کہتے ہیں، آ گیا وہ اور ڈنگ مار رہا ہے، مار رہا ہے، مار رہا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں بھی نہیں ہلا رہے کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ہائے ہائے، یہ کہنا آسان ہے، وفائیں سیکھنی ہو تو صدیق سے سیکھو۔ پاؤں بھی نہیں ہلاتے، لیکن انسان ہے اتنی چیزیں، بے اختیار درد کی شدت سے آنسو نکل ہے۔ اب جب آنسو نکلے، صدیق تو صدیق آنسو کی قیمت دیکھتا، تیرے آنسو مسجد میں گرتے ہیں، کسی کے آنسو بدر احد و تبوک و حنین میں گرے، کسی کے آنسو بیت اللہ میں گرے، صدیق کے آنسو چہرہ رسول اللہ میں گرے۔ یہاں سے ہوتے ہوتے یہ آنسو نے سفر کیا، کتنے خوش نصیب آنسو ہیں، اور آ کر چہرہ رسول پر لگے، آنکھ کھل گئی۔ ظرف اور مظروف تو دیکھ کیسا ہے، ادھر نبی کے چہرے اقدس پر صدیق کے آنسو ہیں، آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ آ کر کالے نے ڈنگ مار دیا، سانپ نے ڈنگ مار دیا۔ میں نے ابھی بیچ میں کچھ دنوں پہلے کئی پروگراموں میں کہا کہ جناب آپ نے بعض خطیبوں سے سنا ہوگا کہ جی وہ سانپ ڈنگ مارتا ہے اور وہ کہتا ہے اصل میں سارے راستے بند تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں نبی کے انتظار میں، اور جب نبی یہاں آئیں گے تو میں دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ جب نبی آئے تو ہر طرف سے دروازے بند، ہر طرف سے کپڑا، ہر طرف سے پردہ، ہر طرف سے رکاوٹ، مجھے یہی جگہ ملی۔ اتنا عاشق سانپ تھا، نبی کے انتظار اور دیدار میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ آگے سے کہتے ہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا عاشق سانپ تھا۔ میں نے کہا تیرا یہ کب سے عقیدہ ہو گیا کہ شیطان بھی عالم الغیب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تیرا یہ عقیدہ کب سے ہو گیا کہ شیطان بھی عالم، اپنا سانپ بھی عالم الغیب ہے، کہ سانپ کو بھی پتہ ہے یہاں نبی آئیں گے؟ کچھ خیال کر، علم غیب ایسے بانٹ رہے سب کو کہ جیسے گھر کی چیز ہے یا نہیں؟ ہمارے ادھر علی پور کی سائڈ مانسرا میں چھوٹا قبر ہے، کیونکہ وہ گدھا ایسا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ جب اس پر لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں کولڈے سے گزرتا تھا تو ہر ایک اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے اس میں ٹفن باندھ دیتا تھا، تو کہتے ہیں وہ جس کا ٹفن ہوتا تھا اسی کے پاس جا کے، اتنا پہنچا ہوا گدھا تھا وہ، اور جب وہ مرا تو اس کی باقاعدہ قبر ہوئی، اور ماشاءاللہ علماء قوم اور وہاں پر جا کر مانگتی اور سجدے کرتی، اور گدھے کے پاس دینے کے لیے ہے بھی کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سانپ عالم الغیب ہے، سمجھ آئی بات؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں بڑا عاشق سانپ کا۔ یاد رکھو، صدیق کو تکلیف دے کر جو عشق جتائے وہ سانپ تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ موذی جانور تو ہوگا، عاشق اگر یہ سانپ اتنا ہی عاشق ہوتا نا تو کہیں نہ کہیں حضور سانپوں کی فضیلت بتاتے، لیکن ہمیشہ سانپوں کے متعلق جو بھی حدیث ملی ہے وہ سانپ کو مارنے کے متعلق ملی ہے، یہاں تک کہ روایت میں کہ جب اس کو مارو تو اس کا سر بھی کچل ڈالو، ہر جگہ اس کو مارنے 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 کا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ موذی چیز ہوتی ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ ہاں، مکڑی عاشق ہے، کبوتر عاشق ہے، کس طرح جالا تن لیا، کس طرح کبوتری نے انڈے دے دیے، تو دیکھو ان کی فضائل بھی ہے، ان کے بارے میں کچھ نرم معاملات بھی ہیں، لیکن سانپ کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ مکڑی کتنی عاشق کہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے، صدیق کے دفاع کے لیے اپنے نبوات کے سرانے پر، سرے پر ایک جناب ایک جالا تنتی ہے، کبوتری وہاں انڈے دے دیتی ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ کبوتری تو ویرانے میں انڈے دیتی ہے۔ جبھی تو وہ آئے، دیکھا ادھر تو جناب انڈے ہیں، ادھر تو جالا ہے،
یہ دشمن سر پہ آ گیا تو صدیق نے فرمایا اللہ کے نبی دشمن تو بالکل سامنے کے صرف نیچے پاؤں کو بھی اپنے دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے. رب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے، پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں شروع کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی کئی کتابوں میں لکھا ہے جب دشمن آیا نا ابو بکر زور زور سے رونے لگا تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے ہم یہاں ہیں. پورا پسمانا نعوذ باللہ چاہتا تھا، بس وہ دشمنوں نے دیکھا کہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہوتے اگر میں نے کب روکی دیا کسی نے پسمانا ہو تو وہ یوں سر نکال کے لگے تھے بھائیان ہم یہاں پر ہیں. پکڑوانا ہو تو اتنا چھپا کے لے کے کیوں گئے؟ صدیق تو صدیق ان کی بیٹیوں میں وفا دیکھو، اور بیٹیاں تو بیٹیاں صدیق کے غلام میں وفا دیکھو. صدیق کے غلام میں عامر بن فہیرہ یہ روزانہ کھانا وہاں تک لاتے تھے، چنانچہ یہ غلام پر بھی نبی نے اتنا اعتماد کیا ہے. صدیق کے غلام پر بھی نبی کو اعتماد ہے. صدیق تو صدیق ہے، اس کا غلام بھی کتنا عزیز ہے اور اس کا غلام بھی کتنا عظیم ہے اور نبی کو اس پر کتنا اعتماد ہے. چاہے وہ غلام 1400 سال پہلے صدیق کا ہو، چاہے وہ غلام 14ویں صدی میں صدیق کا ہو. آجی وہ دیکھو وہ رو رہے تھے زور زور سے تاکہ دشمن ہمیں دیکھ لے. یعنی کہ ماننا نہیں ہے، جس کے دل میں بغض آ جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں نا مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی انہیں پیر نہیں سمجھتی تھی، دنیا مانتی تھی. ایک دن وہ گھر کے اوپر سہن پہ اڑتے ہوئے گئے، بیوی نے دیکھا تھا اصل تو پیر یہ اترانے تو آج میرے والے کو شام کو آیا تھا، پیر تو آج میں نے دیکھا ہے. وہ اڑ رہا تھا کہ خوش ہو گئے تو آج تمام کہا میں ہی تو تھا. جب بھی وہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اٹھا نہ ماننے والا یوں کرتا ہے. اب کتنی بڑی فضیلت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، لیکن رب کا قرآن آئے صدیق فصاحت بھی قرآن کی دے. ادھر رب نے یہ نہیں کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا، خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ لا تحزن، اپنے ساتھی سے کہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لفظ ہے لا تحزن، اور حزن اور خوف ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں جو اپنی ذات کے متعلق ہو اور حزن کہتے ہیں جو دوسرے کے متعلق ہو. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا، حضرت موسیٰ ڈر گئے تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ لا تحزن، نہ گھبرا، یہ عصا پکڑ. فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ کو اپنے ذات کے متعلق ڈر ہوا یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تو وہاں لفظ آیا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ نہ ڈر، اس کو پکڑ، ہم دوبارہ اسے لاٹھی بنا دیں گے. وہاں لفظ خوف ہے. لیکن یہاں پر جب صدیق کی باری آئی تو فرمایا لا تحزن، اور حزن اس پریشانی کو کہتے ہیں جو اپنے متعلق نہ ہو، دوسرے کے متعلق ہو. صدیق کو اگر پریشانی ہے تو صرف نبی کی فکر ہے. فصاحت قرآن کریم کی یہ 3 دن نبی کے ساتھ، اور وہ مشہور جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک دن ابو بکر سودا کرتے ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اپنے 3 دن مجھے دے دو. کہا اس کا تو ایک لمحہ میں کسی کو نہیں دے سکتا جو سعادت اللہ نے مجھے نبی کے ساتھ دی. جب یہ آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھ کی اللہ کے نبی ان ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. وہ خاموش ہو گئی. مزاج سمجھتے تھے عائشہ کا، سمجھ گئے. فرمایا تم سمجھ رہی تھی میں تمہارے والد کا نام لوں گا؟ کہا میں تو یہی سوچ رہی تھی. فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے والد کی 3 دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں بولو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ستاروں کو گننے میں 2 ارب سال لگے گے.
حدیث میں دلیل الخیر کفاعلہ، نیکی پر لگانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ جو نیکی کی بنیاد رکھے وہ نیکی جو تک ہوتی رہے گی اس کا ثواب اسے ملے گا۔ آج جتنے لوگ سے روزہ چلا 4 مہینے لگا رہے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہ سارا ثواب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ کیونکہ بنیاد جو ہے ان سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جتنا یہ کام کیا، لیکن مولانا الیاس کی نیکیاں جو ہو رہی ہیں ان سب کا بھی ثواب مولانا الیاس کے استاد کو مل رہا ہوگا یا نہیں مل رہا ہوگا؟ کیونکہ بھائی وہ تربیت کرنے والے تو وہ ہیں۔ تو قیامت تک مسلمان قرآن پڑھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، تبلیغ کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، عمرہ کریں گے، تو بھائی اس نیکی کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد رکھنے والا تو ابو بکر ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے کھاتا ابو بکر کا کھلا رہے گا، کیونکہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن ابو بکر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ پہلی اینٹ اسلام کی، پہلا پتھر جو نبی نے رکھا وہ ابو بکر کی صورت ہے۔ تو قیامت تک جتنی نیکیاں ہوں گی سارا ثواب انہیں۔ آپ ابو بکر کے مقام دیکھیں کہ صحابیت کتنا وزنی ایک مقام ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، نبی کے ایک صحابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن مسلمان ہوئے، فجر کے بعد مسلمان ہوئے، زور سے پہلے شہید ہو گئے۔ اب یہ 2-2.5 گھنٹے ان کو ایمان کی حالت میں زندگی ملی ہے۔ اب یہ 2-2.5 گھنٹے میں نبی کو کتنی دیر دیکھا ہوگا؟ 2 منٹ 4 منٹ، کیونکہ جنگ کی افر تفری ہوئی تھی احد میں، تو 2-2.5 گھنٹے مستقل تو نبی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے کا ٹائم پیریڈ 5 منٹ ہوگا، 10 منٹ، 15 منٹ۔ جس کا ٹائم پیریڈ نبی کو دیکھنے کا اتنا ہے، اس حسینوں کا یہ مقام ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے بھی لاکھوں کروڑوں حسینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بھی لاکھوں کروڑوں حسینوں کا مقابلہ۔ آج 40 لاکھ حاجی اگر عرفات میں جمع ہوتے ہیں کہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حسینوں کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد میں آنے والے نمازیوں نے نماز پڑھی، روزے داروں نے روزہ رکھا، حاجی نے بیت اللہ کو دیکھا، حسینوں نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا۔ تو جس حسینوں نے اتنی دیر نبی کو دیکھا اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جس ابو بکر نے نبی کو اول دن سے آخر دن تک دیکھا ہو اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے نبی کو دیکھنے کا؟ اور باقی سب نے جلوت میں دیکھا اور اس نے خلوت میں دیکھا ہو، تو مجھے بتاؤ اس صدیق کا تو صحابہ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ سارے بولے نبی نے اپنے مصلی کا وارث کسے بنایا؟ اب دیکھو جو صدیق کے دشمن ہیں ان سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں۔ ابھی تک کوئی کتے کی جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی نہیں تھی، پہلے خلیفہ علی ہیں، ان سے کو بنے تھے، بنے تو نہیں تھے، دوسرے بھی نہیں، تیسرے نہیں آئے، چوتھے نمبر پہ تھے، لیکن تھے وہ پہلے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو الٹا لٹک کے بولتا ہے ابھی پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں، بابا وہ خلافت کر کے چلے گئے، عمر دوسرے نمبر پہ خلافت کر کے کہتے نہیں، نبی نے فرمایا تھا منتظر تو مولا بہاد علی مولا، اس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں کہا پھر کہتے اس سے پتہ چلتا ہے بلا فصل خلیفہ ہوئے۔ میں کہا کیسے پتہ چلتا ہے بھائی؟ دلیل کیا، جواب کیا، آگے سے دعویٰ کیا، اس کی دلیل کیا؟ سنو یہ بات ہمیشہ پلے میں باندھ لینا، اس قوم کے پاس سب سے بڑی خلیفہ بلا فصل ہونے کی ابھی یہی دلیلیں دیتے ہیں، حالانکہ اس میں خلافت کی کہیں بات ہی نہیں ہے، لیکن دلیل یہی ہے نا جو جگہ جگہ بولا بھی جاتا ہے، ابھی مولا اور مولا علی اور منتظر مولا بعد علی مولا، اور دلیل یہ ہے کہ جناب اس سے پتہ چلتا نہیں پہلے خلیفہ ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا کی شیعت کو چیلنج ہے
کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ ہمارا ترجمہ ہے، لیکن وہ یہاں پر خلافت کا معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پتہ چلتا نہیں پہلے خلیفہ ہے۔ تو ان سے کہو تم ہمت کر کے یہاں من کنت مولا فہذا علی مولا کا ترجمہ یہ کر کے دکھاؤ کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ بابا خلافت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل یہ دے رہے ہو، اور مولا کا یہاں لفظی ترجمہ تم خلافت کرتے نہیں ہو، خلیفہ کبھی ترجمہ کرتے نہیں ہو اور کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اگر ادھر ترجمہ یہ کریں گے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ نبی فرماتے ہیں جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، تو اگلا پوچھے گا کہ نبی کس کے خلیفہ ہے کہ جس کے خلیفہ علی بھی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بس سوال یہ کہ نبی کس کے خلیفہ ہے بتاؤ، اس لیے من جائے گا، یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ نہیں کرے گا، اور ثابت اس سے کیا کرتا ہے علی کی خلافت، اور ترجمہ خلافت کے کرنے کی ہمت میں کر نہیں سکتا۔ اگر ترجمہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا خلیفہ کا کرے گا تو کیا ترجمہ بنے گا؟ نبی فرماتے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ تو پوچھ کہ نبی کس کے خلیفہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بابا، نبی کس کے خلیفہ ہے؟ پھر یہ معنی صحیح بنے گا؟ معنی وہی ہے جو سنی اور مسلمان صحیح کرتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نبی فرماتے ہیں جس کا علی دوست ہے محمد بھی اسی کا دوست ہے۔ یہاں کے ترجمہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ میں کہتا تم نہ ماننا، آج بھی نبی کے ساتھ جو بلا فصل سو رہا ہے وہ صدیق سو رہا ہے۔ بلا فصل نبی کے ساتھ صدیق، اتنی خوش نصیبی ہے۔ آج آپ میں سے ہم میں سے کسی کی قبر جناب صحابہ کی قبر کے ساتھ ہو جائے تو ہم خوش نصیب ہیں، کسی کی قبر کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ الگ ہو جائے تو خوش نصیب ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قبر امام الانبیاء کی قبر کے ساتھ ہے۔ نبی میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ جہانگیر بادشاہ، اس کی بیوی نور جہاں حافظی تھی، ایک دن جہانگیر کو کہنے لگی میں ایران سے مناظر بلاتی ہوں، تم ہندوستان سے اپنے اہل سنت مناظر کو بلاؤ، ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ جہانگیر نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے خط لکھا نور جہاں ایران میں کہ ہمارا مناظرہ ہے، کوئی ریٹائرڈ سا مولوی بھیجنا، کوئی ذاکر بھیجنا۔ انہوں نے وہاں سے نور اللہ شوستری کو بھیجا۔ اس نور اللہ شوستری کو شہید ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نور اللہ شوستری وہاں سے جب چلا ہندوستان اسے آنا تھا تو لاہور کے راستے سے وہ جا رہا تھا، تو لاہور میں میاں میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں اور بہت اللہ والے بزرگ، اور اس حافظی کو پتا تھا کہ صوفی مناظر نہیں ہوتے۔ صوفی مناظر، یہ فن مناظرے کا یہ ایک الگ فن ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس بھی کوئی ایسا آئے گا باطل فرقے کا، وہ کہے گا یہ اچھا چلو آپ کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اب اس ظالم کو پتا ہے امام صاحب یہ فن نہیں جانتے، آپ اس کو لے کر آئیں گے آپ کے نزدیک تو امام صاحب ماشاءاللہ شیخ الکل بالکل اور بالکل ہیں، لیکن جب وہ آپ کے سوال اور امام صاحب مطمئن نہیں کریں گے، آپ رات کو سوچیں کہ یار یہ بات ٹھیک تھی جو اس نے کہی، جب بھی ہمارے امام صاحب بھی جواب نہیں دے سکے، اسے یہ نہیں پتا تھا اس کا فن ہی نہیں ہے۔ جو تمہیں اس طرح کا کہے نا اس کو امام صاحب کے پاس نہیں چلتے، ناگن چورنگی چلتے ہیں۔ ناگن چورنگی میں ذرا ایک بار شروع سے ہو گیا، پھر وہ جائے گا تو انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا۔ اور ناگن چورنگی کا نام سنے اس کو ناگن ڈل مار دے گی۔ تو یہ جس کا فن ہے، اب وہ اپنی امیر محمد صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور جب وہ آ رہا تھا نا حضرت اپنی مریدوں کے ساتھ مسجد میں تھے تو دیکھتے ہی اللہ والے کو کشف ہوا اور فرمائے جو آ رہے ہیں نا ان کا دل سیاہ ہے، کہ جو آ رہے ہیں ان کا دل کالا ہے۔ وہ آ کے بیٹھا اور کہا جی ایران سے آئے مناظرے کرتا ہوں، آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وہ تو کر لیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ آتا ہے؟ انہوں نے کہا حسین کی شان بیان کرتے ہیں۔ میاں میر محمد صاحب نے فرمایا ہمارے سامنے بھی حسین کی شان بیان کرے نا، کیونکہ حسین کی کوئی شان پڑھے سنی کا ایمان بڑھے۔ اس نے جھوٹی موضوع اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت کو سنا دیا۔ اس نے کہا حسین کا اتنا اونچا مقام ہے کہ حسین کی قبر
مغفرت ہے، اس کی بخشش ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شان ہے حسین کی، ان کی قبر کے 40 میل تک جو دفن بخشش ہے، مغفرت ہے، جنتی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل مغفرت ہے، جنتی ہے، بالکل بخشا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا امیر محمد صاحب نے، بھلا حسین کو یہ شان ملی کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، حسین نبی کے نواسے ہیں، گھٹی نبی نے دی ہے، کان میں اذان نبی نے دی ہے، تحنیک نبی نے دی ہے، انگلی پکڑ کے نبی نے چلائے، نانا کی وجہ سے حسین کو یہ شان ملی ہے۔ حضرت کہتے ہیں واہ واہ واہ، نانا کی وجہ سے یہ شان ملی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر نانا کی قبر کے ارد گرد اگر 40,000 میل تک جو دفن ہو تو اس کی بخشش ہونی چاہیے یا نہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ بابا جی کیا کہا ہے۔ اب ہاں بولتا ہوں تب پھنسوں گا، نہ بولتا ہوں تب پھنسوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایسے پھنسا جیسے افغانستان میں امریکہ آگے پھنس گیا تھا، اور چاہ رہا تھا جائیں جائیں جائیں، اندر خان صاحب کہتا تھا کہ نسوار کا مزہ آئے آرام کہتا تھا بچ گیا، بعد میں جائے گا ابھی مزہ لینے دیں۔ تو ان کو پتہ نہیں ہم یہ لگاتا ہے تو ہمارے سگنل 4G بھی 5G آتا ہے۔ کیسا دین میں پھنسا اللہ اسے اور پھنسا ہے، دنیا میں پھنسا گیا۔ جن کو پھنسانے آئے تھے لیکن ظالم امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا یہ لشکر ملا عمر کا ہے، عمر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ شکر کرو نبی والوں، کل والا عمر بھی ہمارا ہے، آج والا عمر بھی ہمارا ہے۔ جب تو عمر اللہ غیرتوں کو نہیں دیتا، عمر ملتا غیرت مندوں کو۔ عمر نکاح والوں کو ملتا ہے، نکاح والوں کو نہیں ملتا۔ عمر سچ والوں کو ملتا ہے، تقیے والوں کو نہیں ملتا۔ ہاں عمر 2 جز والے کلمے والے کو ملتا ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے کلمے والوں کو نہیں ملتا۔ عمر 30 پارے والے قرآن کو جو مانتا ہو اسی کو ملتا ہو، جس میں قرآن 120 گز لمبا ہو عمر اسے نہیں ملتا۔ ملتا ہے تو کل بھی غیرت مندوں کو ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے تو غیرت مندوں کو ملتا ہے۔ میاں میر محمد صاحب نے بتاؤ کہ نانا کی قبر کی بھی کتنی شان ہوگی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں 40 میل 40 گز 40 فٹ 40 بالش کی بات نہیں کرتا، آپ سے سوال ہے جو نانا کی قبر کے ساتھ سو رہے ہیں، بخشش ہے یا نہیں، مغفرت ہے یا نہیں، جنتی ہے یا نہیں؟ تو سوچنے لگا یہاں کے صوفی اتنے بڑے مناظر ہیں تو مناظر کتنے بڑے مناظر ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نور جہاں کا دباؤ تھا یہ بہرحال ہندوستان پہنچ گیا۔ اب ہندوستان کے علماء کو پتہ تھا کہ جہانگیر کی یہ مصیبت یہ ہے کہ جب یہ عدالت بھی لگاتا تھا تو نور جہاں صاف ہوتی تھی، اور جب معاملات سنتا تھا تو نور جہاں جو اشارہ کرتی تھی جہانگیر نے وہی فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ اب علماء اس کے پریشان تھے کہ ہم چاہے جتنے زبردست انداز میں مناظرہ کر لیں لیکن نور جہاں کہے گی فیصلہ شوستری کے حق میں کرو، وہ کرے گا اسی کے حق میں۔ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دی، کیونکہ یہ جہانگیر بادشاہ یہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کا بہت بڑا معتقد تھا، کیونکہ جہانگیر کے والد کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو سلیم چشتی سے دعا کرائی تو انہوں نے دعا کی تو جہانگیر کے والد کو اللہ نے جہانگیر دیا۔ چنانچہ ان کو پتا تھا کہ جہانگیر کے دل میں سلیم چشتی کی محبت بہت زیادہ ہے، تو چنانچہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ شوستری کو نہیں پتا کہ سلیم چشتی سے ان کو محبت ہے، اور وہ جانتا تھا کہ سلیم چشتی سے یہ شیعہ جلتے ہیں۔ تو ایک دم مناظرے سے پہلے جب شوستری بیٹھا تو سنی مناظر نے شوستری سے کہا سلیم چشتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پہلے صحابہ کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے۔ تو کہنے لگا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، گالیاں دینے لگا۔ جہانگیر نے کہا یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ کہا سلیم چشتی کو دے رہا ہے۔ کہا لگاؤ اللہ ابھی اس کی گردن اڑاؤ۔ جہانگیر نے کہا نا یہ اپنا ہے، کہا جانا اپنا ایمان نہیں دوں گا، میں جان دے دوں گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چنانچہ وہی اس کی گردن اڑائی اور وہیں پر وہ مردار ہوا۔ اسی وجہ سے شیعہ اسے شہید ثالث کا لقب دیتے ہیں۔ تو یوں اللہ رب العزت نے لاج رکھی اس وقت، لیکن میں تم کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ طبقہ شیعہ مرد ہو عورت ہو فقیر ہو جو بھی ہو جہاں ہوگا اپنا کام ضرور کرے۔ اب یہ ایک عورت ہے نور جہاں میں
ہندوستان کے اندر شیعت کو مضبوط کس کو بدبخت عورت نے کی ہے؟ ہم سنیوں پر عہدوں میں آ کر اپنے مسلک کا کام، دین کا کام اہل سنت کا نہیں کرتے۔ ان کا ایک فقیر بھی ہوگا، وہ تیری گلی میں آ رہا ہوگا، لیکن کالے کشکول کے اوپر یعنی مدد لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا نظر اللہ نیاز حسین۔ وہ تیرے کو اپنا عقیدہ بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے اور تجھ سے تیرا مال بھی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ سرکس میں اگر ہو تو سرکس کی کلابازیوں میں بھی آخری کلابازی لگا کر وہ آگے سے کہے گا نور ہے کیا ہے، یہ محنت ہے ان کی۔ وہ جہاں بھی ہوگا، آج دیکھ لو ہر سیاسی جماعت میں ایک یہ بدبخت ضرور ہوتا ہے، وہ ہوتا صرف اپنی شیعت کے لیے، اپنی جماعت کے لیے بھی مخلص نہیں ہوتا۔ پی پی کو فیصل اللہ عبدی ملا ہوا تھا اور آج کل ناصر حسین شاہ ملا ہوا ہے۔ وہاں وہ پہلے نون لیگ کو جو ہے مشاہد حسین ملا ہوا تھا، ابھی یہ پی ٹی آئی کو علی زیدی ملا ہوا ہے۔ یہ متحدہ کو فیصل رضا کیا کہتے ہیں، وہ جو عباس ہے جو بھاگ گیا، وہ سارے میرے حیدر عباس وہ ملا ہوا تھا۔ یہ رہتے سیاسی جماعتوں میں، لیکن آپس میں سارے رابطے میں ہوتے ہیں اور کام کے اندر سے اپنے مذہب کا کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں نہ ملک کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنی پارٹی کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں پرواہ ہوتی ہے تو صرف اپنے مذہب کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور ہمارا سنی وہ سن بٹا سن ہوتا ہے، کسی کام میں نہیں آتا۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے محنت کریں، ان کے دفاع کے لیے محنت کریں۔ ابھی دیکھو پرسوں اسلام آباد میں ایک بدبخت نے حضرت ابو بکر کی تکفیر کی، نعوذ باللہ ابو بکر کو کافر کہا۔ میں نے کہا ظالم، نبی کے پہلو میں سونے والے اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر اس دنیا میں آج کوئی بھی مسلمان نہیں۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے، اور میں علماء سے اور تمام سنی طبقے سے کہتا ہوں یہ درد صرف سپاہی صحابہ کا نہیں ہونا چاہیے، صحابہ سب کے۔ ہمارے ساتھیوں نے وہاں ہم نے دھرنا دیا، ایف آئی آر فوراً ہوئی، 24 گھنٹے کا حکومت نے ٹائم مانگا اس بدبخت کو گرفتار کرنے کا۔ اگر وہ اس میں ڈھیلا پن دکھاتے اور اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہمیں روڈوں پر بیٹھنا پڑے تو صدیق کے لیے آؤ گے؟ چلو مرنا ہے، وقت پہ جانا ہے، خدا کی قسم ہے علماء کے پیچھے نہیں ہوگے۔ موت کا وقت آئے گا، اسی وقت آئے گا، کیوں نہ یہ جان صدیق کے کھاتے لگ جائے کہ عہدے کوثر پر مسکرا کے ملے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نبی تک پہنچانا۔ آگے جماعت الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، پورے ہر علاقے اور ٹاؤن کی ہر مسجد میں، چاہے وہ دیوبندی بریلوی علیحدی جس کی بھی مسجد ہو، وہاں صدیق اکبر کی فضیلت و شان و سیرت پر انشاءاللہ پروگرامات ہونے ہیں، درس قرآن کی صورت میں ہو، اجتماع کی صورت میں ہو، کانفرنس کی کسی صورت بھی ہو۔ اور پھر 22 جماعت الثانی صدیق اکبر کا یوم وفات، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس دن سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، نہیں کرتے تو ہم مطالبات کے لیے آتے ہیں۔ بھرپور تعداد میں آپ نے اس جلوس میں انشاءاللہ شریک ہونا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر عام تعطیل کے مطالبے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے 1-2 دن پہلے ہم ایک نیا کام اب کرنے والے ہیں کہ ہم شارع فیصل پر بچوں کی ایک زنجیر بنانا چاہتے ہیں جن کے پاس خطبے ہوں گے ابو بکر صدیق کی فضیلت پر، ان کی عظمت پر، ان کے یوم پر عام تعطیل کے مطالبے پر، یہ لمبی زنجیر بچوں کی انشاءاللہ العزیز بنا کر ہم آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں بھی صحابہ کی محبت بٹھانا چاہتے ہیں۔ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے اپنے بچوں کو وہاں لانا ہے انشاءاللہ۔ تقریر کے لیے تو لے کے جاتے نا قائد اعظم ادھر ادھر سب جگہ، بولو بیٹا آؤ آج صدیق کے لیے جائیں، اور کتنے ہو سکے، خاص کر یہ بڑی بنگالیوں کی محلے میں زیادہ محنت کی جائے، انہیں یہاں مچھلی کی برکات زیادہ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اور ایسا نہ سید العلوم، تو اس لیے آپ